انسانی زندگی کے سفر میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے جب وہ خود کو اتنا مضبوط یا طاقتور محسوس نہیں کرتا جیسا وہ کبھی ہوا کرتا تھا۔ چند ایسے کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں جن کی تکمیل کبھی اس کے لیے ایک عمومی معاملہ ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، یہ وہ حالت ہے جب انسانی جسم ضعف کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ زندگی کے 40 سال گزارنے کے بعد کسی بھی انسان کی صحت پہلے جیسی نہیں رہتی۔ 40 برسوں کے بعد انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند میں کمی اور جسم پر مختلف بیماریوں کا حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم اس حالت میں جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ آپ کی غذا ہے، کیونکہ ضعف کی طرف مائل جسم کا میٹابولمس نظام سست ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد خود کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو غذائی ضروریات کی تکمیل میں احتیاط برتنا لازمی ہے۔ نوجوانی کے دور میں آپ جو مسالے دار اور بھاری غذائیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ غذائیں شاید آپ کو اس وقت زیادہ پریشان بھی نہ کرتی ہوں، لیکن ان عادات کو اگر 40 سال کی عمر کے بعد بھی برقرار رکھا جائے تو آپ کے لیے طبی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ماہرین طب کے مطابق خود کو صحت مند رکھنے کے لیے چند ایسی غذائیں ہیں جنہیں آپ کو 40 سال کی عمر کے بعد ترک کر دینا چاہیے، اور یہاں ہم ایسے ہی چند غذاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن سے آگاہی کے ذریعے قارئین کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مصنوعی مٹھاس۔ یہ جانے بنا کہ جدید ریسرچ نے چینی کو سفید زہر قرار دیا ہے۔ ہماری اکثریت یا آبادی کے دانتوں میں زیادہ تر میٹھا ہی لگا رہتا ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں میں کچھ آگاہی آئی تو ہے۔ انہوں نے چینی کے طبی نقصانات سے بچنے کے لیے مصنوعی مٹھاس کا رخ کر لیا، لیکن در حقیقت یہ مٹھاس بھی 40 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے اچھی نہیں بلکہ نقصان کا باعث ہے۔ سوڈے والی بوتلیں۔ اگرچہ سوڈا کا استعمال کسی بھی عمر میں اچھا نہیں، لیکن 40 برس کے بعد آپ کا جسم زہریلے مادوں کا اخراج بند کر دیتا ہے، یا اس کام کے لیے اسے بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے، اور اس مشقت میں کوئی نہ کوئی دوسرا نقصان ہو جاتا ہے۔ کھانے والے رنگ دکھنے میں ہو یا کھانے میں، عصر حاضر میں اس کی مانگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تاہم ہم یہاں کھانے والے رنگوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی کھانوں کو مختلف رنگ دینا، جیسے سنیکس، چاول، کینڈی، آئس کریم وغیرہ۔ اگرچہ فوڈ اتھارٹیز ان رنگوں کی قبولیت کی سند بھی دے دیتی ہے، لیکن پھر بھی یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں۔ پھلوں کا رس۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں پھلوں کے رس کو صحت مند قرار دیا جاتا ہے، تاہم یہ پورا سچ نہیں، خصوصاً اس وقت جب یہ مارکیٹ میں مختلف ناموں سے ملنے والی بوتلوں سے حاصل کیا جائے۔ ایک تو ان بوتلوں میں 100% پھل کا رس نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دیگر اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ دوسرا، پھل کا جوس پینے اور پھل کھانے میں بڑا فرق ہے۔ پیکٹوں میں بند تیار شدہ گوشت۔ عصر حاضر میں انسانی سہل پسندی اور وقت کی کمی نے ہمیں تیار شدہ اشیاء کا اسیر بنا دیا ہے۔ اب گھر میں تازہ گوشت لا کر اس کو بنانے پر محنت کرنے کے بجائے بازار سے پیکٹوں میں بند تیار شدہ گوشت لایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ضرورت پڑے فوراً فریج سے نکال کر اسے چند لمحوں میں کھانے کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے۔ تاہم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیکل سائنس اس روش کو درست قرار نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ سفید پاستا اور بریڈ، چکنائی سے غیر ضروری پرہیز، ذائقے دار دہی، ڈبوں میں محفوظ پھل، فاسٹ فوڈ، سبزیوں کا تیل، بوتل والی ٹھنڈی کافی، کھانے والا سوڈا، فارمی مچھلی، مصنوعی پروٹینز، آلو کی چپس، بڑے جانور کا گوشت، بیف وغیرہ، اور قوت بخش مشروبات، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ 40 برس کے بعد احتیاط سے ہی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔